الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد. محترم علماء کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے. یہ ان کی صحیح حیثیت ہے اور یہ حیثیت ان کی باقی رہنی چاہیے. دنیا میں انبیاء علیہ السلام آتے ہیں کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے، بد اخلاقی کو ختم کرنے کے لیے، اور گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نکالیں اور نور ہدایت تک میں پہنچائیں اللہ کے اذن سے، جو غالب بھی ہے، ستودہ صفات بھی ہے. یہی کام انبیاء علیہ السلام، علماء کرام کا ہے. وہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام دنیا کو کے پیچھے چلنے کے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے اور سخت ترین حالات میں آئے تھے، ایسے حالات میں کہ اس سے بدتر حالات کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نمونہ تھا ان کی زندگی کا. ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت بھی آتی ہے. مرنے کے بعد اٹھیں گے، ہم حساب کتاب دینا ہوگا. یہ جو شراب کباب اور عیش و عشرت کی زندگی ہے یہ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان کو زندگی گزارنی ہوگی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کر دیتا ہے، ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے، ایک بندے کو کہا کہ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. قرآن شریف اس چیز سے بھرا ہوا ہے. حضرت نوح کا ذکر پڑھ لیجئے، حضرت ابراہیم کا ذکر پڑھ لیجئے، حضرت نوح کے بعد حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کا ذکر پڑھیے. تنہا فرد واحد سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ. کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حالات اتنے سخت ہیں، چاروں طرف کفر پھیلا ہوا ہے، ہم کیسے کام کریں. کہا کہ بس اللہ کا نام لینا ہے تمہیں، اور ظلمتوں میں پھنسی ہوئی ہے. ظلمتیں ایک طرح کی نہیں ہیں، اسی لیے جمع کا سے لفظ استعمال کیا گیا ہے. ظلمتوں میں پھنسی ہوئی ہے دنیا، اس سے نکالنا ہے تمہیں. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آتے. اور ایسے حالات میں آتے ہیں چاروں طرف ظلمتیں ہوتی ہیں اور بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ حالات کچھ بھی ہو وہی کام نہیں کرنا ہوگا جو انبیاء نے کیا، ورنہ وہ وارث نہیں ہوں گے۔ وارث کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرو، اسے آگے بڑھاؤ۔ اور اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں، وہ وارث انبیاء نہیں ہوں گے۔ وارث انبیاء تو اس وقت ہوں گے جو انبیاء کا کام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث میں وراثت کا ذکر آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ اللہ کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں دینار درہم چھوڑ کے نہیں جاتے کہ ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بلکہ وہ اللہ کا دین چھوڑ کے جاتے ہیں، علم دین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو اسے پکڑ لے، اسے حاصل کر لے تو بڑا خوش قسمت ہے۔ تو علم دین میں آپ ان کے وارث ہیں، فکر دین میں آپ ان کے وارث ہیں، عقید دین میں آپ ان کے وارث ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کیا اس وراثت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ صرف ہم حالات کا رونا ہی روتے ہیں۔ حالات کبھی کسی پیغمبر کے حق میں سازگار نہیں رہے۔ بلا شبہ حالات، جو حالات ہیں، سنگین حالات ہیں، ان حالات کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ ان سے بھی تعلق نہیں رہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس وقت جو حالات تھے ان کا کس حکمت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔ تو حالات کا بھی مقابلہ کریں گے آپ، اور زمین کو ہموار بھی کریں گے۔ لیکن جب آپ سے کہا گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب کھل کے کہو، اب کھل کے کہو۔ آپ آہستہ سے خاموشی سے 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اس کے بعد کہا گیا اب کھل کے کہو، اور یہ مشرک جو کچھ کہہ رہے ہیں اس منہ پھیر لو۔ تو آپ نے سب لوگوں کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، ان کی دعوتیں کی، ان کو بلایا، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ انتظار کریں گے آپ تو کبھی آپ دین کا کام نہیں کر سکتے کہ حالات سازگار ہو جائیں، وہ ہوں گے نہیں آپ کے حق میں۔ حالات سازگار آپ کو کرنے ہوں گے اپنی حکمت سے، تدبیر سے۔ آپ خاموش بیٹھ جائیں اور یہ کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سازگار نہیں تو سازگار بنائیے اپنے حق میں، اور دنیا میں جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیجیے۔ ہمارے پاس سوائے اس کے شکوہ شکایت کے کچھ اور نہیں ہے۔ آپ کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی ہوگی کہ یہ حالات ایسے ہیں تو اسے بدلنا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ تم چور ہو، اور چاروں طرف سے آواز آنے لگے کہ تم چور ہو، تم چور ہو، تم چور ہو، تو میرے پاس کیا ذریعہ ہے اس کا؟ میرے پاس ذریعہ یہ ہے کہ میں کہوں ارے بھائی میں چور نہیں ہوں، آؤ میرے گھر کو دیکھ لو، تمہارا مال نکلے تو ٹھیک ہے چور۔ محلے کے لوگوں سے پوچھ لو، گھر کے اور لوگوں سے معلوم کر لو کیا میں نے کبھی چوری کی ہے؟ بلا وجہ مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ تو یہی تو راستہ ہے۔ آپ صرف یہ شکایت کرتے رہیں کہ بھئی یہ چور کہہ رہا ہے، مجھے چور کہہ رہا ہے، چور کہہ رہا ہے، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں ان سے آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کی کہ بھئی مجھے کیوں دشمن سمجھ رہے ہو، تم اسلام کو کیوں دشمن سمجھ رہے ہو؟ اسلام کی تعلیمات کو تم نے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں دہشت گرد قرار دیتے ہو؟ وہ کون سی آیت ہے جس میں دہشت گردی کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ایک موقع پر ایسے ہی کہا کہ بھئی میں اس آیت کی تلاش میں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بھئی میں بھی تھوڑا بہت میں نے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اس آیت کی تلاش ہے جس میں دہشت گردی کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں تو یہ کہا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ دیکھو کوئی دشمن بھی ہے تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ ناانصافی کا نہ ہو۔ يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، تم تقویٰ کے دائیں دار ہو، یہی تقویٰ کے قریب کی بات ہے۔ دشمن سے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کے ساتھ ناانصافی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی
کس اسلام کی تم بات کرتے ہو؟ کہاں ہے وہ چیز جس کا تم ذکر کرتے ہو؟ کس قرآن میں ہے، کس حدیث میں ہے، اور کیا ہے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ حالات ناسازگار ہیں آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ناسازگار ہیں تو ان کو سازگار بنائیے، ایسے حالات پیدا کیجئے کہ آپ اللہ کا دین ان تک پہنچا سکیں. آپ سے کہا گیا ہے کہ انبیاء نمونہ ہیں تمہارے لیے، اب تم ان کے وارث ہو. اور انبیاء دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے کہ آدمی اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے. آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی دنیا میں سے جب گئے، اور نہ کسی پیغمبر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فلاں چیز چھوڑی. تو میرے دوست اور ساتھیوں، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچے، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیے، ہر شخص کی ایک سطح ہوتی ہے، اس سطح سے وہ کام کرے. بعض لوگ وہ ہوں گے جو اونچی سطح کے لوگوں سے بات کر سکیں گے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اونچ سطح سے بات نہیں کر سکتے، ذرا نیچی سطح سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ اپنی سطح سے اونچے لوگوں سے بات کریں تو بھی مواقع ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو معمولی آدمی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. نہیں، آپ بات کرنا چاہیں، ایک تو بات کرنا ہی نہ چاہیں آپ، بات دوسری ہے. آپ پر الزامات لگ رہے ہیں، آپ کو ملک دشمن سمجھا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، دنیا میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں، اور آپ خاموش ہیں. تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. اس کا علاج ہی یہ ہے کہ آپ اس سے ان حالات کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کیجئے، اپنے ذریعے سے بھی اور گویا حالات اس کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنی کوششوں کے ذریعے بھی. یہاں اس کا ذکر آیا تھا کہ یہاں کسی زمانے میں فقہی اختلافات وغیرہ بہت ہیں. الحمدللہ وہ فقہی اختلافات اب امت میں شاید کم ہو رہے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، تو وہ کرناٹک میں بڑے پیمانے پر تقسیم ہوا اس زمانے میں. اگر آپ حضرات کی نظر سے نہ گزرا ہو تو مل جاتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فقہی اختلافات صدیوں سے ہیں اور رہیں گے. آپ چاہیں کہ ان کو ختم کر دیں تو ممکن نہیں. اس پر ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں، بحثیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے دائرے میں ہیں. کوئی شخص کوئی مسلک اختیار کرتا ہے یا آزاد ہو جاتا ہے اس سے، تب بھی وہ اسلام سے نہیں باہر خارج ہو جاتا. بہرحال امت کا اتحاد بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر اتحاد ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کی طاقت محسوس کی جائے گی اور آپ زور سے اپنی بات کہہ سکیں گے. تو اس لیے اگر کہیں کوئی بات آتی ہے اختلاف کی تو ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. آپ جس مسلک پہ چاہے عمل کیجیے، بنیادی طور پر اللہ کا دین دوسروں تک پہنچنا چاہیے. اور ہم پر جو الزامات عائد ہو رہے ہیں ان الزامات کو دور ہونا چاہیے، یہی بات. اور اس کے لیے آپ کو بڑی تیاری کرنی ہے، بڑی تیاری کرنی ہوگی. جو تیاری آپ کی موجودہ ہے وہ ناکافی ہے. دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جس طرح سمجھایا، سورہ انعام میں اور دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کن دلائل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا قوم کو. اس کے باوجود قوم نے نہیں مانا. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ وہ دلائل ہیں، یہی پیغمبرانہ کام ہے. یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے تھے اس کی قوم کے مقابلے میں. تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے مقابلے میں یہ دلائل ہم نے ان کو دیے تھے. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کا درجہ اونچا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. ان ربک حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اس کا ذرہ تھوڑی سی حکمت اور علم بھی ہمیں مل جائے تو گویا
دنیا کے سامنے دین پیش کرنے کے قابل ہوں گے. پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کو پیش کیا. ہم اس پر بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے دین کو دلائل کے ساتھ پیش کریں. بڑی تیاری کرنی ہوگی اور علمی اور فکری لحاظ سے ایسا اس پوزیشن میں آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ صحیح بات کہہ سکیں, اسلام کی برتری ثابت کر سکیں. ورنہ لوگ کہیں کہ بھئی کیا بات ہے آپ کے اسلام میں, ہمارا دین کیا غلط ہے؟ تو آپ کچھ ثابت کرنا ہوگا کہ نہیں, یہ جدید افکار کے مقابلے میں بھی برتر ہے اور موجودہ جو مذہبی فکر چھایا ہوا ہے اس کے مقابلے میں بھی یہ برتر ہے. تو اس برتری کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی محنت کرنی ہوگی, اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے. قرآن نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنے دین کو پیش کیا. بہرحال بہت سی باتیں آپ سے کہی جا سکتی ہیں, لیکن اس وقت یہی بات کہنے کی ہے کہ حالات کا شکوہ بجا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوگی. اس سے بھی خراب حالات ہوں تب بھی آپ کو یہ ذمہ داری, آپ وارث انبیاء ہیں, اور انبیاء علیہ السلام سخت ترین حالات میں آتے ہیں, تنہا کھڑے ہو کے دنیا کو دعوت دیتے ہیں. تو قرآن شریف میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کون سا پیغمبر کن حالات میں آیا, اسے دیکھیے, اسی سے آپ اندازہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مغرب کا بھی وقت ہو رہا ہے, جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو ہم سب یاد بھی رکھیں, اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. وہاں سے